چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ مرزا قادیانی 1907 میں اشتہار شائع کرتا ہے، پھر 1908 میں جہنم واصل ہوا، لیٹرین میں مرا، اور مولانا ثناء اللہ امرسری 1948 میں فوت ہوئے۔ 40 سال مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد زندہ رہے۔ آج بھی ان کی قبر مرکزی قبرستان سرگودا میں موجود ہے، اور ان کی قبر مرزا قادیانی کے دجل کو، جذب کو، کفر کو آج بھی وہ اعلان کر رہی ہے۔ اور اسی طرح مسلک بریلوی نے، مسلک اہل حدیث نے اس محاذ ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ میں مسلک حدیث کے عظیم ترجمان سرگودا سے تشریف لائے ہمارے مہمان، ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی سمیع اللہ شاہد صاحب تشریف لائے، آپ کے سامنے خطاب فرمائے۔ مسلک اہل حدیث کے ترجمان حضرت مولانا مفتی سمیع اللہ شاہد صاحب۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سلسلہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے امتی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوا تھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر امام کائنات کی امت متحد ہے، متفق ہے، اور اسی اتحاد و اتفاق کا پرچار پیغمبر کے صدیق سے لے کر خلیفہ ہارون الرشید تک، خلیفہ ہارون الرشید سے لے کر حضرت ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ تک، ان سے لے کر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ تک، اور ان سے لے کر آج سلا والی کی مرکزی عیدگاہ تک یہ پیغام کائنات کے طول و عرض کو میرے پیغمبر کی امت نے دیا کہ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ کل بھی میرے پیغمبر کی امت جمع تھی، آج بھی جمع ہے، اور قیامت کی دیواروں تک انشاءاللہ جمع رہے گی۔ حضرات گرامی، میں اس بات کو مزید آگے بڑھاؤں، پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ آج اس دنیا میں اہل الحدیث، مکتبہ بریلوی، مکتبہ فکر دیوبند میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے نعرے بلند کر رہا ہے۔ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا نظریہ اور عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، میدان حشر میں یہی نعرہ ہر پیغمبر کا امتی لگائے گا کہ اللہ خالق کائنات نے
محمد مصطفیٰ پر نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا ہے۔ میں ایک حدیث کا خلاصہ پیش کروں۔ جب میدان محشر میں لوگ تڑپ رہے، پسینے میں شرابور، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا، جناب آدم کے پاس انسانیت جمع ہو کر آئے گی، آپ رب کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ حدیث طویل ہے، سیدنا آدم جناب نوح کے پاس بھیجیں، سیدنا نوح جناب ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، میرے ابراہیم خلیل اللہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، جناب موسیٰ کلیم اللہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے پاس، اور سیدنا عیسیٰ فرمائیں وَلَكِنْ اِئْتُوا مُحَمَّدًا، اے کائنات کے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ رب ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے تو تم محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ۔ انسانیت جمع ہو کر میرے پیغمبر کے پاس آئے گی اور آ کے کیا کہے گی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، امت جناب آدم کی ہے، امت جناب نوح کی ہے، امت جناب خلیل اللہ کی ہے، امت جناب اسماعیل ذبیح اللہ کی ہے، امت جناب داؤد کی ہے، امت جناب سلیمان کی ہے، امت جناب موسیٰ عیسیٰ کی ہے، لیکن میدان محشر میں نعرہ کیا لگا رہی ہے؟ اے محمد انت خاتم الانبیاء، اے محمد مصطفیٰ آپ رب کے آخری نبی ہو۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ حضرات گرامی توجہ کیجئے گا، اب کیا ثابت ہوا کہ ہر وہ شخص جو کسی نبی کی امت ہوگا وہ محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا یا اس دنیا میں اقرار کر لے گا، یہاں نہیں کرے گا تو میدان محشر میں اقرار کرے گا۔ جو میرے نبی کی ختم نبوت کا اقرار اس دنیا میں بھی نہ کر سکا اور قیامت کو بھی نہیں کر سکے گا، یہ وہ انسان ہوگا جو کسی نبی کی امت ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کسی ایسے کے پیچھے لگا ہے جو نبی ہے ہی نہیں، جو کارٹون تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، اس کو نہ یہاں توفیق اقرار ملے گی نہ وہاں توفیق اقرار ملے گی۔ اس لیے آج کا یہ اجتماع توجہ کے ساتھ سنے، ہم کیوں کہتے ہیں کائنات کا بدترین کافر مرزائی ہے، یہودی سے برا، عیسائی سے برا، مجوسی سے بدترین، سکھ سے بدترین، ہندو سے بدترین کافر مرزائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہودی نے یہودیت اختیار کی، موسیٰ کی نبوت کو مانا، تورات پڑھ کے مانا، عیسائی نے جناب عیسیٰ کی رسالت کو مانا، انجیل پڑھ کے مانا، جناب داؤد کے امتیوں نے جناب داؤد کو نبی مانا، زبور پڑھ کے مانا۔ مرزائی وہ بدترین انسان ہے جو نبی مرزے کو مانتا ہے، پڑھتا قرآن ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا مفتی سمیع اللہ شاہ صاحب۔ حضرات توجہ کیجئے، مرزائی کائنات کا بدترین کافر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دجل کرتا ہے، فریب کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں مرزے کو نبی مانتا ہوں، پڑھتا کیا ہے قرآن، پڑھتا کیا ہے مصطفیٰ کی حدیث۔ کیا مطلب ہے؟ میرے رب کا قرآن تو کہہ گیا ہے کہ محمد خاتم النبیین ہیں، پیغمبر کی حدیث تو کہہ گئی ہے وَلَكِنْ نَبُوَّةُ وَالرِّسَالَةُ انقطعت، لوگوں نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔
تک چکا، لیکن یہ بے ایمان کہتا ہے کہ قرآن سے مرزے کی نبوت ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے، اس کا مطلب ہے قرآن پہ بھی بہتان لگاتا ہے، حدیث پہ بھی بہتان لگاتا ہے، نبی کی ذات پہ بہتان لگاتا ہے، دجل کرتا ہے، مکر کرتا ہے، اور وہ شاعر علامتیں جو پیغمبر کے صحابہ اہل بیت کے لیے تھی ان کو استعمال کرتا ہے۔ حضرات گرامی، جیسے مرزے کے اعلان نبوت کے بعد امت مسلمہ نے متحد اور متفق ہو کر اس کا تعاقب کیا تھا، جیسے آپ سنتے رہے علماء بریلیہ کی خدمات، علماء دیوبند کی خدمات، اور تعاقب کرنے والے میں جو حصہ ان فقیروں کے ذمہ آیا، میں ذرا ان کا بھی تذکرہ کرتا جاؤں۔ جب اس بے ایمان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے اس پہ فتویٰ تیار کر کے لگانے والے اہل الحدیث کے سرخیل حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی تھے۔ سب سے پہلے اس سے مناظرہ کرنے والے اہل الحدیث کے سرخیل فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرسی مرحوم تھے۔ سب سے پہلے دنیا عرب کو اس کے کفر سے آشکارا کرنے والے، عربی زبان میں القادیانیت لکھنے والے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ تھے، اور وہ کتاب جو ایک جیب کی صورت میں مرزائیت کے دجل کو ہر ایک بندے کے سامنے آشکارا کرنے والی ہے، اس کو لکھنے والے مولانا عبداللہ معمار رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اہل الحدیث کے سرخیل تھے۔ پاکستان کی آئین ساز اسمبلی میں سب سے پہلے جس نے تحریری مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے، مولانا محمد حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اور کائنات کے لوگوں، جب علماء بریلویہ، علماء دیوبند، علماء اہل الحدیث ان بے ایمانوں کے کفر پر پاکستان کے آئین اور قانون کی کڑیاں ہلا رہے تھے، اس وقت جس شعر کی بنا پر یہ مرزے بے ایمان اور قادیانیت کافر قرار پائی، وہ شعر اور حوالہ ڈھونڈ کے لانے والے مولانا محمد ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ تھے، اور جس شعر کی بنا پر یہ ملعون مرتد اور کافر ٹھہرے، وہ شعر پتہ کیا تھا؟ یاد ہے؟ یہ بے ایمان کہتے ہیں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور پہلے سے ہیں بڑھ کر وہ اپنی شاہ میں، اور جس نے دیکھنے ہو محمد اکمل چلائے وہ قادیہ میں۔ اس حد تک گستاخی، اس حد تک دجل، اس حد تک فریب۔ حضرات گرامی، اور جس طرح مفتی صاحب مجھ سے قبل فرما رہے تھے، آپ کہتے ہو ہم ان سے کاروبار کریں، علاج کروائیں، اخلاق ان کا بڑا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یاد رکھیے ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں دی، اور میں اگر مقدمہ بہاولپور تھوڑی سی بات اس پہ کر دوں، وہاں کی رویداد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کے اکابرین نے کس حد تک محنتیں کی۔ حضرات گرامی، مولانا الہی بخش مرحوم دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، اور وہ راجن پور کے رہنے والے تھے۔ بہاولپور کے نواح میں چنی گوڑ کے قریب آ کے رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ ان کی بیٹی غلام عائشہ، اس کا نکاح وہ اپنے ایک رشتہ دار عبدالرزاق کے ساتھ طے کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ عبدالرزاق تو قادیانی ہو گیا ہے، بچی کی عمر 13 سال ہے، اس نے مطالبہ کیا رخصتی کی جائے۔ مولانا الہی بخش مرحوم فرمانے لگے کہ تم قادیانی ہو چکے ہو، مرتد ہو چکے ہو، تم کافر ہو چکے ہو، تمہارے ساتھ میری مسلمہ بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1925 کی بات ہے، 1925 کی۔ متحدہ ہندوستان تھا جب، کیا کیا انہوں نے بہاولپور کی عدالت میں جا کے خلا کا دعویٰ دائر کر دیا، تنسیخ نکاح کا۔ کیس خارج ہو گیا، درخواست خارج ہو گئی، انہوں نے اپیل کی، اپیل خارج کر دی گئی، انہوں نے عدالت عالیہ سے رجوع کیا، انہوں نے بھی سنوائی نہیں کی، حتیٰ کہ ایک دن نواب آف بہاولپور صادق علی
ان کے محل میں چلے جاتی ہیں، درخواست لے کے کھڑے ہو جاتی ہیں، درخواست ان کو تھما دیتی ہیں، کہتے ہیں آپ کی عدالتیں میرا کیس نہیں سن رہی، میری بات نہیں سن رہی، میری بیٹی مسلمہ ہے، کسی قادیانی اور مرتد کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ حضرات ذی وقار نواب صاحب نے فرمایا کہ جاؤ عدالت کے سب سے اعلیٰ جج کے ٹیبل پہ میرا یہ رکا رکھو، رکا پہنچا ہے، اور پھر یہ کیس شروع ہوا۔ اس دوران مولانا الہی بخش پر مختلف جگہوں سے پریشر ڈالا گیا، کیس واپس لو، باپ اور بیٹی پر چھاپے ڈالے گئے، کئی بار وہ بھڑولا جس میں دانے رکھے جاتے ہیں اس میں چھپ کر جان بچائی، اور 100 میل کا فاصلہ بہاولپور سے 1925 میں 26 میں کیس شروع ہوا، 1935 میں جا کے فیصلہ ہوا۔ 10 سال 100 میل کا یہ فاصلہ طے کرتے رہے، پراڈو نہیں ہے، لینڈ کروزر نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، کاریں نہیں ہیں، اور حضرات گرامی اس مقدمے میں دلائل دینے کے لیے مولانا انور شاہ کشمیری چلتے ہیں، اس مقدمے میں دلائل دینے کے لیے علماء اہل سنہ کی طرف سے مختلف علاقوں سے علماء تشریف لاتے ہیں، اور ان میں مولانا عبداللہ معمار امرتسری، اسی طرح محترم حبیب، یہ تمام لوگ دلائل مہیا کرتے ہیں ان کو۔ 1935 میں پاکستان کے مارد وجود میں آنے سے پہلے ہی بہاولپور کی عدالت یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ قادیانی مرتد ہے، کافر ہے، اور اس کے ساتھ کسی مسلمہ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مرزائیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، مرزائیت پہ بے شمار لعنت۔ عظمت صحابہ، اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں۔ حضرات گرامی، آپ نے سنا علماء کرام کی قربانیاں، تاریخ، سب کچھ، لیکن میں آپ سے ایک مطالبہ کرتا ہوں۔ آج ملک پاکستان کے اس آئین کو جس کو بہت ساری قربانیاں دے کر ختم نبوت کا آئین منصور قرار پایا، اس سے کبھی حلف نامے کی صورت، کبھی کسی صورت چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے۔ ہمارے ذمہ یہ قرض ابھی باقی ہے کہ انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم کے اندر جان رہے گی، اس پاکستان کے اندر، اس نظام کے اندر، اس آئین کے اندر، اس قانون کے اندر دنیا کا کوئی مائی کا لال نہ ترمیم کر سکے گا، نہ تبدیلی کر سکے گا۔ ہاں ایک اضافہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مرزائی کو کافر قرار دلوایا ہمارے اکابرین نے۔ ہم یہ جدوجہد کریں، کوشش کریں کہ کافر ہو کے تو یہ اقلیت بن گئے، ہم یہ کوشش کریں کہ انہیں مرتد قرار دیا جائے، مرتد۔ یہ جدوجہد اور کوشش کریں کہ مرزائی کو آئین پاکستان میں مرتد قرار دیا جائے، اور انشاءاللہ یہ عالمی ختم نبوت دیگر تنظیم اہل سنہ کی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث انشاءاللہ تعالی آپ کے شانہ بشانہ ہے، اور انشاءاللہ ہم قیامت کی دیواروں تک پیغمبر کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وما علی الا البلاغ المبین۔